السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے زمانے کے لوگوں کی حسین یادیں، جن یادوں کے سہارے آج بھی لوگ زندہ ہیں، جن باتوں کو سن کر سکون آتا ہے۔ یقین جانی وہ لوگ تھے جن کے ایمان پختہ تھے، بے شک مکان کچے تھے، جن کی عزت سانجھی ہوتی تھی، بے شک چار دیواری نہیں ہوتی تھی، جو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، بے شک ان کے جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، جہاں ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے صرف سکون ہی ملتا تھا۔ آج ایک خوبصورت واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے لوہار کی دکان کے حوالہ سے، جس سے آپ کو سکون بھی ملے گا اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے، چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے۔ لوہار ایک ایسی دکان تھی جہاں امیر غریب سب کو آنا پڑتا تھا۔ آپ کی گرانتی تیز کرانی ہو یا آپ نے کوئی کھیتی باڑی کے حوالے سے اوزار درست کروانا ہوتا، گھر کی چھری اس کو تیز کروانے کے لیے اور دیگر معاملات کو، اور یہاں آنے والے امیر و غریب تمام لوگ ہوتے تھے۔ بعض اوقات تو یہاں رش لگ جاتا تو پھر یہاں بیٹھ کر اپنے دکھ سکھ کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کیے جاتے۔ اس طرح برکت علی ایک لوہار تھا جو تھرپارکر کے اندر رہتا تھا۔ اللہ کا نیک بندہ، سادہ بندہ، اپنی دکان پر روز بیٹھ کر اپنا کام کرتا، اور پتہ نہیں کہاں سے ایک منکر ختم نبوت قادیانی آ ٹپکا۔ اس نے روزانہ آ کر بیٹھ کر کوئی نہ کوئی اپنی بات سنا دینی، اور اس نے اپنے کام میں لگے رہنا۔ لیکن یہ تنگ آ چکا تھا کہ یہ مرزا قادیانی کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتا جو اسے کبھی بھی قبول نہیں تھی۔ بے شک مکان کچے تھے لیکن ایمان پکے تھے، ایمان کے سوداگر نہیں تھے۔ آج کے لوگ چند تکوں کی خاطر، رشتے کی خاطر اپنا ایمان بدل جاتے ہیں، لیکن یہ وہ عظیم لوگ تھے جو اپنی جان تو دے دیتے لیکن ایمان نہیں بدلتے تھے۔ برکت علی لوہار تنگ آ چکا تھا اس کی ان بے وقوفیوں سے اور لغویات سے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح اس سے چھٹکارا مل جائے۔ آخر تنگ آ کر اس نے ایک دن قادیانی کو پکڑ لیا، اور جو چھری وہ بنا رہا تھا اس نے اس کی گردن پہ رکھی، اور اس نے کہا، روز آ کر تم مرزا قادیانی کے بارے میں بکتے رہتے ہو اور اس کی باتیں اور اس کی تعریفات کرتے رہتے ہو۔ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تمہاری زبان تو رکتی نہیں، روزانہ تمہاری زبان سے کوئی نہ کوئی لغویات سن کر میں تنگ آ چکا ہوں۔ یہ چھری ہے، میں تیری گردن پہ چلا دوں گا، وگرنہ گالی نکال اور کہے کہ واقعی مرزا قادیانی دجال تھا، کذاب تھا، جھوٹا تھا، بغیرت تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے جو منہ میں آیا مرزا قادیانی کو گالی دی، خوب سنائی۔ اب وہ برکت علی لوہار جو تھا، اس نے وہ چھری ہٹائی جو تیز دار چھری تھی، اور اس کے ہاتھ میں پکڑا کے کہا، اب میں نیچے لیٹ رہا ہوں، اور نیچے لیٹ کر تیرے ہاتھ میں چھری ہے، میری گردن پہ رکھ کے پوچھ کہ تیرا اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو میں کہوں گا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اور برکت علی لوہار کہنے لگا، میں ان پڑھ ضرور ہوں، میری ماں نے مجھے بتایا ہے، بیٹا اگر نبی کی شان پر یہ جان قربان ہو جائے تو دونوں جہاں میں عزتیں مل جائیں گی۔ یہ تھا وہ برکت علی لوہار جس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ویسے تو لوگ بڑے بڑے ہتھیار بنا کے لے جاتے تھے اس سے، لیکن وہ کمال ہی کر گیا کہ اپنی زندگی بنا گیا کہ لوگوں، جینا ہے تو نبی کے لیے، مرنا ہے تو نبی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔